السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں، چلیے پڑھتے ہیں جواہر المنطق۔ جواہر المنطق کا سبق چل رہا ہے۔ آج کا بیان ہے مفرد کی تقسیم، مفرد کی قسموں کا۔ فرماتے ہیں پھر مفرد کی تین قسمیں ہیں۔ پھر مفرد کی تین قسمیں ہیں۔ آپ نے ماقبل میں پڑھا تھی لفظ موضوع کی 5 قسمیں ہیں۔ اس میں سے 4 صورتیں مفرد کی پڑھی اور 1 صورت مرکب کی پڑھی۔ پہلی صورت یہ تھی کہ لفظ کا جز ہی نہ ہو، لفظ ہو لیکن لفظ کا جز نہ ہو، جیسے حمزہ استفہام۔ دوسری صورت یہ تھی کہ لفظ تو ہو، لفظ ہو اور اس کا جز بھی ہو لیکن لفظ کا جز معنی کی جز پر دلالت نہ کرتا ہو، جیسے لفظ قلم۔ تیسری صورت آپ نے پڑھی لفظ ہو، لفظ کا جز ہو اور لفظ کا جز معنی کی جز پر دلالت بھی کرتا ہو لیکن یہ دلالت مقصود نہ ہو، جیسے کہ لفظ عبداللہ جب کسی شخص کا نام ہو۔ چوتھی صورت پڑھی لفظ ہو، لفظ کا جز ہو اور ساتھ ساتھ میں لفظ کا جز معنی کی جز پر دلالت بھی کرتا ہو اور یہ دلالت معنی مرادی پر دلالت کرتا ہو لیکن یہاں پر یہ دلالت مقصود نہ ہو، جیسے کہ حیوان ناطق جب کسی شخص کا نام ہو۔ پھر مفرد مرکب کی تعریف پڑھی۔ اس کے بعد آج مفرد کی تقسیم کر رہے ہیں کہ مفرد کی 3 قسمیں ہیں: اسم، کلمہ، ادات۔ اسم، کلمہ، ادات۔ جس طریقے سے پیارے بچوں علم نحو کے اندر کلمہ کی 3 قسمیں ہوتی ہیں: اسم، فعل، حرف، اسی طریقے سے یہاں پر مفرد کی انہوں نے 3 قسمیں کی ہے: اسم، کلمہ، ادات۔ لیکن یاد رکھیے وہاں پر کلمہ کی یہ 3 قسمیں ہوتی ہیں: اسم، فعل، حرف، لیکن یہاں پر مفرد کی 3 قسمیں کیے ہیں: اسم اور کلمہ، ادات۔ اب چلیے دیکھتے ہیں اسم کسے کہتے ہیں، کلمہ کسے کہتے ہیں، ادات کسے کہتے ہیں، اس کی تعریفیں دیکھ لیتے ہیں۔ کرے اسم وہ لفظ مفرد ہے جو اپنا معنی خود بتائے۔ ایک ہوتا ہے کہ ایک کلمے کو دوسرے کلمے کے ساتھ ملائیں تب وہ اپنا معنی بتا پائے، اور ایک ہوتا ہے کہ اس کلمے کے اندر خود اتنی صلاحیت ہو کہ وہ کسی اور کلمے کا محتاج نہ ہو بلکہ خود سے خود وہ اپنا معنی بتا لے جائے۔ تو اسم کسے کہتے ہیں؟ وہ لفظ مفرد ہے جو اپنا معنی خود بتائے اور اس کی ساخت اور ہیئت کسی زمانے پر دلالت نہ کرے۔ ساخت مطلب اس کا صیغہ، اس کی بناوٹ، اور ہیئت اس کی صورت۔ ساخت معنی صیغہ یعنی بناوٹ اور ہیئت کے معنی اس کی صورت۔ کرے اس کی ساخت اور ہیئت کسی زمانے پر دلالت نہ کرے، جیسے کہ زید۔ اب زید جو ہے یہ ایک صیغہ ہے۔ اب یہ زید کسی زمانے پر دلالت نہیں کر رہا بلکہ ایک شخص، ایک ذات کا نام ہوتا ہے زید۔ المسجد خانہ خدا کا نام ہوتا ہے، تو یہ کسی زمانے پر، تو لفظ زید یہ جو صیغہ ہے نہ تو یہ اور نہ ہی اس کی صورت کسی زمانے پر دلالت نہیں کر رہے ہیں۔ المسجد یہ بھی یہ صیغہ اور نہ ہی اس صیغے کی جو صورت ہے الف لام میم سین جیم دال کی یہ صورت بھی، ہیئت مانے صورت، یہ بھی زمانے پر دلالت نہیں کر رہے ہیں۔ الصبح یہ بھی زمانے پر دلالت نہیں کر رہے ہیں۔ یہاں پر ایک سوال ابھی آئے گا کہ صبح، مساء، امس، غد یہ تو زمانے پر دلالت کر رہے ہیں۔ صبح سے مراد ہوتا ہے صبح اور مساء کے معنی ہوتا ہے شام، امس کے معنی ہوتا ہے گزرا ہوا کل، غدن کے معنی ہوتا ہے آئندہ کل، تو یہ تو زمانے پر دلالت کر رہے ہیں۔ تو پیارے بچوں یاد رکھیے گا ایک چیز کہ صرف اور صرف کسی بھی چیز کا اگر آپ کو یہ دکھائی دے کہ وہ زمانے پر دلالت کر رہے ہیں تو آپ اس کے بارے میں غور کریے کہ اس صیغے کی ایک صورت ہے، اس صیغے کی ایک بناوٹ ہے، یعنی اس کی ساخت، یعنی وہ صیغہ ہے، یعنی اس کا مادہ ہے، ایک تو اس کا مادہ ہے اور ایک اس کی صورت ہے۔ تو مادہ کا معنی پر دلالت کرنا اور ہوتا ہے اور صورت کا معنی پر دلالت کرنا اور ہوتا ہے۔ مادہ اگر کسی معنی پر دلالت کرے، کسی زمانے پر دلالت کرے،
تو ضروری نہیں ہے کہ مادہ اگر زمانے پر دلالت کرے تو صورت بھی زمانے پر دلالت کرے گی، برخلاف فعل کے، جیسے کہ نصرہ ینصرو، ضربا یضربو، تو نصرہ ینصرو معنی ہوتا ہے اس نے مارا، یضربو مارتا یا مارے گا۔ تو جس طریقے سے نصرہ کا صیغہ یعنی اس کا مادہ نون صاد را اس کو ملانے کے بعد جو ہے اس کا مادہ جو ہے زمانے پر دلالت کر رہا ہے، نصرہ کا مادہ زمانے پر دلالت کر رہا ہے، اسی طریقے سے اس کی صورت، اس کی حیت بھی زمانے پر دلالت کر رہی ہے۔ لیکن صبح امس غد، اس کا مادہ تو زمانے پر دلالت کر رہا ہے لیکن اس کی صورت زمانے پر دلالت نہیں کر رہی ہے۔ وہ کیسے؟ تو الصبح، یہ صاد با اور ہا ہے، یہ صبح دن کے ابتدائی حصے کو کہا جاتا ہے، تو صبح یہ دن کے ابتدائی حصے پر دلالت کر رہے ہیں اور زمانہ ہے، تو صرف اور صرف مادے کا زمانے پر دلالت کرنا کافی نہیں ہے بلکہ ساتھ ساتھ میں اس کی صورت، اس کی حیت بھی زمانے پر دلالت کرے۔ یہ بھی آئے گا انشاءاللہ تعالی سوال کا جواب، اور سوال کے جواب کے طور پر آئے گا، تو انشاءاللہ تعالی وہاں پر تفصیل کے ساتھ صاحب کتاب سمجھائیں گے۔ تب تک دیکھتے ہیں وہ اس میں وہ لفظ مفرد ہے جو اپنا معنی خود بتایا اور اس کی ساخت اور حیت کسی زمانے پر دلالت نہ کرے، جیسے زید المسجد الصبح المساء امس غدن، آج چاقو کاغذ، ٹھیک ہے، تو یہ اسم ہے۔ کلمہ وہ لفظ مفرد ہے جو اپنا معنی خود بتائے، جو فعل کی تعریف ہے وہیں یہاں پر کلمہ کی تعریف ہے۔ کلمہ وہ لفظ مفرد ہے جو اپنا معنی خود بتائے اور اس کی بناوٹ اور صورت، دیکھو دو صورت باتیں کر رہے ہیں، صرف یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ اس کی بناوٹ ہی زمانے پر دلالت کرے، اور یا صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی صورت زمانے پر دلالت کرے، بلکہ یہ کہہ رہے ہیں اور اس کی بناوٹ اور صورت کسی زمانے معین یعنی زمانے ماضی یا زمانے حال یا زمانے آئندہ پر دلالت کرے۔ جیسے قرأ اس نے پڑھا، ماضی پر دلالت کر رہا ہے، یکتبو پڑھتا ہے، یہ مضارع پر دلالت کر رہا ہے، دیکھا ماضی پر، سنتا ہے حال پر، جائے گا مستقبل پر دلالت کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کلمہ وہ لفظ مفرد جو اپنا معنی خود بتائے اور اس کی بناوٹ اور اس کی صورت کسی زمانے معین پر دلالت کرے، ٹھیک ہے، یہ کلمہ ہوتا ہے۔ ادات وہ لفظ مفرد ہے جو بغیر دوسرے لفظ ملائے اپنے معنی کو نہ بتائے، یعنی یہ اس مفرد، یہ حرف کی تعریف، حرف، ادات کو منطق میں حرف کہتے ہیں، نہیں یعنی حرف کو منطق میں ادات کہتے ہیں۔ ادات وہ لفظ مفرد ہے جو بغیر دوسرے لفظ ملائے اپنے معنی کو نہ بتائے، جیسے من، الی، فی، لام، نے، کو، سے، تک، نہیں، ہاں، یہ سب کے سب کیا ہیں؟ حرف ہیں۔ اب سوال ہو رہا ہے کہ سوال، لفظ صبح دن کے ابتدائی وقت پر، لفظ مسا دن کے آخری وقت پر، لفظ امس یوم گزشتہ پر، لفظ غدن یوم آئندہ پر، لفظ آج یوم موجودہ پر دلالت کرتا ہے، تو پھر ان سب الفاظ کو کلمہ کیوں نہیں قرار دیا گیا؟ سوال میں کیا ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ کلمہ وہ لفظ مفرد ہے جو اپنا معنی خود بتائے اور اس کی صورت اور اس کی بناوٹ کسی زمانے معین پر دلالت کریں، تو لفظ غد، لفظ امس، لفظ صبح، لفظ مسا، یہ سب کے سب بھی تو معنی پر زمانے پر دلالت کر رہے ہیں، تو ان کو کلمہ کیوں نہیں کہا گیا؟ زمانے پر دلالت کرنے ہی کی بنیاد پر اگر کوئی کلمہ کہلاتا ہے تو یہ بھی تو زمانے پر دلالت کر رہے ہیں، ان کو بھی آپ کو کلمہ کہنا چاہیے۔ یہ ان کا سوال ہے، یعنی اعتراض ہے۔ صاحب کتاب جواب دیتے ہیں کہ جواب، تم نے کلمے کی تعریف پر پوری طرح غور نہیں کیا، تم نے کلمے کی تعریف پر پوری طرح غور نہیں کیا۔ جواب میں دیکھیے، تم نے کلمے کی تعریف پر پوری طرح غور نہیں کیا۔ کلمے کی تعریف کا خلاصہ یہ ہے کہ جس لفظ مفرد کا مادہ کسی معنی کو بتائے، ٹھیک ہے، اور اس کی صورت زمانے معین پر دلالت کرے۔ مادہ کا کام کیا ہوتا ہے؟ وہ معنی پر دلالت کرے، اور صورت کا کام کیا ہوتا ہے؟ زمانے پر دلالت کرنا۔ تو جس لفظ مفرد کا مادہ کسی معنی کو بتائے اور اس کی صورت زمانے معین پر دلالت کرے، وہ منطقیوں کے نزدیک کلمہ ہے، ٹھیک ہے۔ رہے تمہارے پیش کیے ہوئے الفاظ یعنی الصبح، المساء اور الغد اور جو ہے امس، یہ سب کے سب، تو ان کی صورت زمانے پر دلالت نہیں کر رہی ہے بلکہ ان کا مادہ زمانے پر دلالت کر رہا ہے۔ الف میم سین کا جو مادہ ہے یہ زمانے پر دلالت کر رہا ہے۔ الصبح میں صاد با کا مادہ ہے، یہ زمانے پر دلالت کر رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے المسجد کا جو مادہ ہے اسی طریقے سے الیوم کا جو مادہ ہے یہ زمانے پر دلالت کر رہا ہے، لیکن اس کی جو صورت ہے یوم، امس، غد، یہ زمانے پر دلالت نہیں کر رہے ہیں۔ اور کلمے کے لیے ضروری ہے کہ مادے کے ساتھ ساتھ کیا کرے؟
مادے کے ساتھ ساتھ اس کی صورت، اس کی حیات بھی زمانے پر دلالت کرے. ٹھیک ہے، وہی کہہ رہے ہیں کہ وہ منطقیوں کے نزدیک کلمہ رہے تمہارے پیش کیے ہوئے الفاظ تو ان کی صورت زمانے پر دلالت نہیں کر رہی بلکہ ان کا مادہ زمانے پر دلالت کر رہا ہے، اس لیے ان الفاظ کو کلمہ کی بجائے اسم قرار دیا گیا. ٹھیک ہے، پھر کہہ رہے ہیں پھر مفرد کے لیے ایک معنی ہونے کے اعتبار سے اس کی 3 قسمیں ہیں. مفرد کا ایک معنی، یعنی لفظ مفرد جو ہوگا اس کا ایک معنی ہوگا، اس ایک معنی ہونے کے اعتبار سے لفظ مفرد کا ایک معنی ہونے کے اعتبار سے پھر فرماتے 3 قسمیں ہیں. ٹھیک ہے، علم، متواتی، مشکک. 3 قسمیں کون کون سی ہیں؟ علم، متواتی، مشکک. علم کسے کہتے ہیں؟ کہ علم وہ مفرد ہے جس کا معنی متعین اور خاص ہو، یعنی معرفہ کی تعریف سمجھ لیجئے، جس کو معرفہ کہتے ہیں. علم وہ لفظ مفرد ہے جس کا معنی متعین اور خاص ہو، جیسے کہ زید. ٹھیک ہے، زید ایک متعین شخص کا نام ہوتا ہے. مکہ ایک متعین شہر کا نام ہے، ایک خاص جگہ کا نام ہے، شہر و معروف جو ہے جگہ کا نام ہے. مدینہ یہ بھی ایک مشہور جگہ کا نام ہے. دجلہ یہ بھی ایک مشہور جو ہے دریا کا نام ہے. گنگا یہ بھی ایک مشہور دریا کا نام ہے. تو علم وہ مفرد ہے جس کا معنی متعین اور خاص ہو. مشکک، کہہ رہے مشکک وہ مفرد ہے جس کا معنی اپنے افراد پر یکساں صادق نہ آئے. مشکک کسے کہتے ہیں؟ جس کا معنی اپنے افراد پر یکساں صادق نہ آئے، جیسے کہ ابیض. جیسے ابیض اور طویل کے الفاظ. ابیض کے معنی ہوتا ہے سفید، اور سفید ابیض کا لفظ ابیض کا معنی ہوتا ہے سفید، اس کا ایک ہی معنی ہے سفید. لیکن یہ بتائیے یہ اپنے معنی پر یکساں صادق آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ مثال کے طور پر ابیض کے معنی ہوتا ہے سفید. اب یہی سفیدی دودھ پر کسی زیادہ مقدار میں صادق آ رہا ہے، یعنی سفید ہونا دودھ پر زیادہ مقدار میں صادق آتا ہے، دانت پر اس سے زیادہ صادق آتا ہے، برف پر اس سے زیادہ صادق آتا ہے. کسی دیوار کو لے لیجیے تو اس سے کم صادق آ رہا ہے. سفید وہ بھی ہے، سفید یہ بھی، لیکن سارے سفیدی سب کی جتنی سفیدی ہیں سب یکساں نہیں ہوتے ہیں. کسی کے اندر سفیدی زیادہ ہوتی ہے، کسی کے اندر سفیدی کم ہوتی ہے، کسی کے اندر سفیدی اس سے بھی کم ہوتی ہے. تو ابیض کا معنی ہوتا ہے سفید، اور سفید ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جو سفید ہوتے ہیں، لیکن سفیدی ہر ایک کے برابر نہیں ہوتی ہے. کوئی چیز بہت زیادہ سفید ہوتی ہے، کوئی چیز بہت کم سفید ہوتی ہے، کوئی چیز اس سے بھی زیادہ سفید ہوتی ہے، کوئی چیز اس سے بھی کم سفید ہوتی ہے، لیکن سفید اس کو بھی کہا جاتا ہے. معنی ایک ہے لیکن سفیدی میں فرق ہے، یعنی اس میں زیادہ تو اس میں کم. جیسے دیوار پر ہے تو اس میں زیادہ، یا اس سے زیادہ دودھ کے اندر سفیدی ہے، اس سے زیادہ برف کے اندر سفیدی ہے. تو سفید ایک لفظ مفرد ہے، لیکن یہ اس کی ایسا معنی ہے جو اپنے افراد پر یکساں صادق نہیں آ رہا ہے، یعنی کسی پر زیادہ، کسی پر تھوڑا، کسی پر کم، کسی پر اور کم، کسی پر اور زیادہ. وہی کریں مشکک وہ مفرد ہے جس کا معنی اپنے افراد پر یکساں صادق نہ ہے، جیسے ابیض. ٹھیک ہے، طویل کے الفاظ اسی طریقے سے طویل کے معنی ہوتا ہے لمبا. اب کوئی چیز بہت لمبا ہوتی ہے، مثال کے طور پر پیڑ کو لے لیجیے، درخت کو لے لیجیے، وہ تو بہت لمبا ہوتا ہے، خوب لمبا ہوتا ہے، اس سے بھی زیادہ لمبا ٹاور ہوتا ہے، اس سے بھی لمبا. تو سب طویل ہیں، لیکن لمبائی میں بھی فرق ہوتا ہے. کوئی کم لمبا ہوتا ہے، کوئی زیادہ لمبا ہوتا ہے، کوئی چیز بہت لمبی ہوتی ہے، کوئی چیز اس سے بھی زیادہ لمبی ہوتی ہے، کوئی چیز اس سے بھی اور زیادہ لمبی ہوتی ہے. تو ابیض جس طریقے سے سفیدی برابر نہیں ہوتی، اسی طریقے سے طویل ہونا یعنی لمبا ہونا بھی برابر نہیں. کسی کے اندر زیادہ لمبائی ہے، کسی کے اندر کم لمبائی ہے. وہی کہہ رہے ہیں کہ جیسے وہ مشکک وہ مفرد ہے جس کا معنی اپنے افراد پر، افراد کسے کہتے ہیں؟ جس پر یہ صادق آ رہے ہیں، یکساں صادق نہ ہے. جیسے ابیض طویل کے الفاظ. ابیض کا اطلاق دودھ پر اشد یعنی زیادہ صادق آتا ہے، اور ہڈی پر اضاف ہے. ہڈی بھی سفید ہوتی ہے تو اس پر سفیدی اس میں سفیدی کم پائی جاتی ہے، لیکن دودھ کے اندر سفیدی بہت زیادہ پائی جاتی ہے. پیارے بچوں، افراد کو آپ ہو سکتا ہے نہ سمجھ پاؤ تو میں سمجھا دے رہا ہوں. مشکک وہ مفرد ہے جس کا معنی اپنے افراد سے مراد ہوتا ہے کہ جو اس کے خاندان کی چیزیں ہوں، اس کے ہم جنس کی چیزیں ہوں. مثال کے طور پر ہم نے کہا دودھ، تو اب دنیا کے اندر ہم نے کہا سفید، تو اب سفیدی میں جتنی بھی چیزیں آتی ہیں، سفید میں جتنی بھی چیزیں آتی ہیں، وہ چاہے برف ہو، چاہے ہڈی ہو، چاہے دودھ ہو، یا چاہے سفید چاول ہو، چاہے کوئی بھی چیز ہو، یہ جتنی سفیدی ہیں ان کو سب کو کیا بولیں گے؟ اس کا سفید کا افراد بولیں گے. طویل کا صدق اور کہہ رہے طویل کا صدق تاڑ کے درخت پر
ازید اور کھجور کے درخت پر انقص طویل کا صدق جو تاڑ کا جو درخت ہوتا ہے اس کے اندر بہت زیادہ لمبائی ہوتی ہے تو اس کے اندر زیادہ لمبائی پائی جاتی ہے، اور کھجور کے درخت پر تاڑ کے درخت کے مقابل میں کم لمبائی ہوتی ہے تو وہاں پر کم جو ہے لمبائی ہونے جو ہے صادق آتا ہے۔ تو دیکھیے طویل کا معنی لمبا ادھر بھی، لمبا ادھر بھی ہے، لیکن یہ لمبا زیادہ ہے، یہ لمبائی کم ہے، تو طویل تو ہے دونوں لیکن لمبا ہونے میں فرق ہوتا ہے، وہی کہہ رہے ہیں۔ طویل کا صدق تاڑ کے درخت پر اور پر ازید، ازید مانے زیادہ صادق آتا ہے، اور کھجور کے درخت پر انقص یعنی کم صادق آتا ہے۔ متواتی وہ مفرد ہے جس کا معنی اپنے افراد پر یکساں صادق آئے، جیسے کہ انسان کہ اس کا معنی ہے حیوان ناطق، حیوان کے معنی ہوتا ہے جان والا، ناطق کے معنی ہوتا ہے بولنے والا، ٹھیک ہے۔ انسان، ہر انسان، دنیا کا انسان ہو، دنیا کا ہر انسان جو ہے حیوان ناطق ہے، اگر وہ انسان ہے تو حیوان ناطق ہے۔ ماں کے پیٹ سے جیسے پیدا ہوا تب سے لے کر قبر میں جانے تک حیوان ناطق ہے، ماں کے پیٹ میں ہے تب بھی حیوان ناطق ہے۔ حیوان ناطق کے بغیر کوئی انسان نہیں ہو سکتا، ہر انسان کی حقیقت حیوان ناطق ہونا ہے، یعنی انسان دو چیزوں سے بنا ہوا، حیوان سے، حیوان کے معنی ہوتا ہے جان والا، اور ناطق کے معنی ہوتا ہے بولنے والا۔ تو انسان جتنے بھی ہیں وہ جانور بھی ہیں، جان بھی ہیں اور ور بھی ہیں، یعنی جان والا بھی ہے اور بولنے والا جانور ہے، یعنی حیوان ناطق ہے، ٹھیک ہے۔ جانور کو ہی حیوان ناطق کہتے ہیں، جانور ہی کو حیوان کہتے ہیں، اور ہر انسان جانور ہے لیکن وہ بولنے والا جانور ہے، ہر انسان حیوان ناطق ہے یعنی بولنے والا جانور ہے، ٹھیک ہے۔ اب حیوان ناطق انسان کا معنی ہوتا ہے حیوان، اب وہ چاہے عرب کا جو ہے انسان ہو، چاہے وہ عجم کا انسان ہو، چاہے وہ زمین کا انسان ہو، چاہے زمین کے علاوہ کہیں اور کا انسان ہو، اگر وہ انسان ہے تو اس کے اندر حیوان ناطقیت یعنی حیوان ناطق ہونا پایا جائے گا۔ اب ایسا نہیں ہے کہ اس کے آدھے حصے پر جو ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہندوستان کے لوگوں پر، ہندوستان کے جو انسان ہیں ان پر حیوان ناطق زیادہ صادق آتا ہے، پاکستان کے انسان پر کم صادق آتا ہے، یا امریکہ کے انسان پر اور کم صادق آتا ہے، ایسا نہیں، بلکہ دنیا کے انسان جتنے بھی ہوں، چاہے وہ گورے ہوں یا کالے ہوں، چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، ناٹے ہوں یا چھوٹے قد کے ہوں، ہے نا، جو بھی ہو، ہندو ہو یا مسلم ہو، مومن ہو یا مشرک ہو، کوئی بھی ہو، اگر وہ انسان ہے تو سب کے اندر انسان یعنی حیوان ناطق برابر برابر صادق آ رہا ہے، ٹھیک ہے، کوئی بھی اس سے خالی نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ کسی کے ہاتھ پر صادق آ رہا ہے، کسی کے پیر پر صادق آ رہا ہے، ایسا نہیں، بلکہ جو انسان ہے وہ حیوان ناطق ہے، ٹھیک ہے۔ کہہ رہے ہیں متواتی وہ مفرد ہے جس کا معنی اپنے افراد پر یکساں صادق آئے، جیسے انسان کہ اس کا معنی حیوان ناطق۔ اب انسان کا افراد کون ہے؟ انسان کا افراد مطلب ان کی قسمیں، انسان۔ اب جیسے انسان کا افراد کون ہے؟ زید ہے، بکر ہے، خالد ہے، عمر ہے، نعمان ہے، صوبان ہے، سلمان ہے، فرمان ہے، فرحان ہے نا، انس ہیں، اور دیگر جتنے بھی دنیا کے اندر انسان پائے جاتے ہیں، یہ سب انسان کے کیا ہیں؟ افراد ہیں، افراد کیا ہیں؟ افراد ہیں۔ تو اب لفظ انسان، جو انسان ہوگا ان پر حیوان ناطق برابر برابر صادق آئے گا، چاہے وہ جیسا ہو۔ وہی کہہ رہے ہیں کہ اس کا معنی حیوان ناطق ہر فرد انسان پر، خواہ وہ گورا ہو یا کالا، مرد ہو یا عورت، بچہ ہو یا بوڑھا، ایرانی ہو یا عربی، سب پر برابر ہی کے ساتھ صادق آتا ہے، یعنی حیوان ناطق، ٹھیک ہے۔ ابھی تک یہ بتا رہے تھے کہ لفظ مفرد کا ایک معنی ہونے کے اعتبار سے اس کی تین قسمیں ہیں، ٹھیک، کیا کہا؟ علم، متواتی، مشکک۔ تو علم کسے کہا انہوں نے؟ علم جس کا معنی متعین و مشخص ہو، جیسے زید، مکہ، مدینہ، دجلہ، گنگا وغیرہ، اور مشکک کسے کہا؟ جو اپنے افراد پر 100 صادق نہ ہے، جیسے ابیض اور طویل کے الفاظ، یہ ابیض سفیدی کسی پر کم، کسی پر زیادہ، طویل لمبائی کسی پر کم، کسی میں زیادہ ہوتی ہے۔ اور متواتی کسے کہتے ہیں؟ وہ لفظ مفرد جس کا معنی اپنے افراد پر 100 صادق ہے، اس کا معنی جیسے لفظ حیوان ناطق، یہ انسان کے تمام، دنیا کے تمام انسان پر برابر برابر صادق آ رہا ہے۔ اب کہہ رہے ہیں کہ لفظ مفرد کا ایک معنی ہونے کے اعتبار سے نہیں، بلکہ لفظ مفرد کا، چلیے ٹھیک ہے، یہاں تک رکھتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ویڈیو لمبی ہو جائے گی اور یہ بیان بھی کافی لمبا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ کل آگے ہم پڑھائیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔